الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام اور سیکولرزم۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اسلام کی تعریف اور یہ جاننا کہ واٹ از اسلام، اور دوسرا ہے سیکولرزم، اس کی تعریف اور جاننا کہ واٹ از سیکولرزم۔ پھر فائنلی یہ دیکھنا کہ جو ایک کنٹروورسی شاید آپ کے علم میں ہو کہ مسلمان ڈیوائیڈڈ ہیں۔ کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، اور کچھ مسلمان مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم لیتے ہیں اسلام کو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہمارے لیے باعث فخر، باعث اعزاز ہے، ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ لیکن آج ہم اسے ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اسلام کے معنی سبمیشن کے ہیں، سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، جھکا دینا، اس کے سامنے اپنا سب کچھ پیش کر دینا، اور سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار ہے، جو مزاج یار میں آئے کے انداز میں اپنی ساری بل کو، پسند کو، ناپسند کو، چوائس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کر جھکا دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تب ہم سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مالک یوں لکھا جاتا ہے، لہذا ایک دوسری قرأت میں وہ بھی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ مالک کی بجائے ملک پڑھا جاتا ہے۔ ملک کے معنی ہے بادشاہ، اور مالک کے معنی ہے اونر۔ تو اگر مالک یوم الدین ترجمہ کریں گے تو بدلے کے دن کا مالک، اور اگر ملک یوم الدین ترجمہ کریں گے تو بدلے کے دن کا بادشاہ۔ تو دین کے بنیادی معنی بدلے کے ہیں، اور جیسے ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں ایک ہی مفہوم کے۔ اردو میں عدلے کا بدلہ، انگریزی میں ٹٹ فار ٹیٹ، عربی میں اس کا جو پیرلل محاورہ ہے وہ ہے کما تدین تدان۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی جیسا تم دو گے ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو ٹٹ فار ٹیٹ کا جو پیرلل محاورہ ہے عربی میں وہ ہے کما تدین تدان، اور عربی میں کہیں گے دناہم کما دانو، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ایسا ہی سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ کیسے کہا جائے گا؟ دناہم کما دانو۔ تو اس میں وہی لفظ دین جو ہے اس کی مختلف کنورٹڈ فارمز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں
کہ یہ ناؤن کی فارم ہے اور یہ دونوں جو ہیں یہ ورب کی فارمز ہیں. یہ فعل مضارع معروف ہے اور یہ فعل مضارع مجہول ہے. پھر دین کا لفظ جو ہے یہ راستے کے معنوں میں آیا ہے قرآن مجید میں. کہاں آیا بھلا؟ راستے کے معنی میں قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ آپ سب کو دین آپ سب کو یاد ہے، وہ سورت بھی یاد ہے، آیت بھی یاد ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ. تو دین کا ترجمہ ایک کیا ہو گیا؟ راستہ. پھر یہ قانون کے معنوں میں آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ بادشاہ کے ایک بہت ٹرسٹ وردی ذمہ دار تھے، جن کو بادشاہ نے لینڈ ریسورسز پر سارا کا سارا اختیار دے دیا تھا. لیکن بادشاہ نہیں تھے، بادشاہ کے قانون کے پابند تھے. وہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ڈیٹین کرنا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کے قانون میں اس کی صرف ایک ہی پروویژن تھی کہ کوئی شخص چوری کرے تو چوری کے بدلے میں اس کو ڈیٹین کر لیا جائے. تو قرآن مجید میں اس کی ڈسکرپشن یوں ہے کہ ذالک کدنا لیوسف، قید کہتے ہیں ترکیب کو، پلاننگ کو. یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجھائی، یوسف کو پرسکرائب کیا. کیوں؟ ما کان لیاخذ اخاہ، اس لیے کہ یوسف اپنے بھائی کو ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پرسکرائب کیا کہ آپ اس طرح بادشاہ کا جو رائل میئر ہے، جس سے وہ غلہ ناپ کر دیا جاتا ہے، وہ اس کے تھیلے میں رکھوا دیں اور پھر وہاں سے اس کو ریکور کر لیں اور پھر اس کو آپ ڈیٹین کر لیں. اب یہ اپیرنٹلی کیا تھا؟ یہ ایک بظاہر وہی معاملہ تھا جو یہاں کا ہمارا تھانے دار کرتا ہے کہ منشیات کی پڑیا جو ہے وہ کسی کے جیب میں ڈال کے وہیں سے برآمد کر لیتا ہے جس کو پکڑنا ہو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. کیوں انکار نہیں کیا؟ یہ ہم پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا جائے تو پھر جو وہ کہے وہ ٹھیک ہے، اور جس سے وہ منع کر دے وہ ٹھیک نہیں ہے. شاید میں نے اس وقت آپ کو وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور پیار کا الٹ کیا ہے؟ دشمنی، بغض. جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا تو اللہ کے لیے. کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، اور دینے کا الٹ کیا ہے؟ نہ دینا، دینے سے رکنا. آتا للہ، کسی کو دیا بھی تو بھی اللہ کے لیے، اور کسی کو دینے سے ہاتھ روکا تو بھی اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر دی. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا آقا تسلیم کر لے تو پھر سب کچھ اسی کا چلے گا. پھر میرا کچھ بھی نہیں ہے، نہ میری پسند ہے، نہ میری پسند ہے، نہ میری انکلینیشن ہے، نہ میری ڈکلینیشن ہے. جو وہ کہے وہ میں کروں گا، جس سے وہ روک دے اس سے میں رکوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشن پر عمل کیا. تو دین قانون کے معنوں میں آ گیا وہاں پر. قانون، ضابطہ، ٹھیک ہے. اور ضابط کے ساتھ ہوگا سر، ضابطہ. اور پھر جو آیت میں نے آپ کو ابتدا بھی سنائی، وہاں پر یہ لفظ اسلام کے لیے استعمال ہوا، اور جب اسلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ ضابطہ حیات بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم جس اسلام کی چونکہ بات کر رہے ہیں، لہذا وہاں پر اسلام دین ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور اس میں رسومات بھی ہیں. پھر اس میں آئلی نظام ہے،
پھر اسی کے اندر معاشی تعلیمات، یا آج کے دم میں آپ کہیں گے معاشی نظام بھی ہے، اور اس میں ریاستی امور بھی ہیں۔ آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے کہ اس میں سیاسی نظام بھی ہے۔ تو پھر جب یہ لفظ اسلام کی ہم بات کریں گے بطور دین، تو وہ ضابطۂ حیات ہوگا، زندگی کا ایک پورا لاہ عمل ہوگا کہ جس میں انسان کے بنیادی نظریات، عقائد کسے کہتے ہیں؟ بنیادی نظریات، یہ کائنات کیا ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کب بنایا ہے، ہماری حیثیت، ہمارا سٹیٹس اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس بنانے والے نے، اس مالک نے کوئی ہمارے لیے ضابطہ حیات بھی دیا ہے یا نہیں دیا، یہ سب کیا ہے، یہ عقائد کے اندر زیر بحث آتا ہے۔ عبادات کیا کہلاتی ہیں؟ موڈز آف ورشپ۔ کسی خدا کو ماننا، کسی بڑی ہستی کو ماننا اور اس کے سامنے جھکنا، یہ ہمیشہ سے انسان کا ایک معمول رہا ہے کہ اس نے اپنے سے بڑا کسی کو ضرور مانا ہے اور پھر اس کے سامنے وہ جھکا ہے۔ عبادات جو موڈز آف ورشپ ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ اس کے سامنے جھکنا ایز اے سمبل کہ تو بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری نماز ہے کہ ہم پہلے اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھکتے ہیں، پھر اپنی ناک اس کے سامنے رگڑتے ہیں۔ آپ لوگ تو شاید جس دور میں پڑھے ہیں وہاں سکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر سزا نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے تو سزا میں سے ایک سزا کیا ہے؟ استاد جو ہے وہ ناک رگڑواتا تھا پنشمنٹ کے طور پر طلباء سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہیوملیشن کی انتہا ہے، یعنی کسی کے سامنے اپنی ناک رگڑنا، یہ کیا ہے؟ انتہا ہے اس بات کی کہ آئی ایم نتھنگ، میں اپنا سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو جھکنا، پھر مانگنا، یعنی دعا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے حضور حاضر ہونا۔ اب حاضر ہونے کی ایک شکل کیا ہے کہ ہم جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو ہم باقاعدہ ایک فیلنگ اب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں بلایا ہے اور ہم اس کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ پھر اسی کا کلائمیکس جو ہے وہ حج ہے کہ جس میں ہم باقاعدہ لبیک لبیک کہتے ہوئے یس سر یس سر یس سر ہم کہتے ہوئے جو وہاں پر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں۔ ان سب کا تعلق جو ہے وہ انسان کی اسی فیلنگ کے ساتھ ہے کہ ہم نے ایک کو اپنا الہ مانا ہے، وردی آف ورشپ مانا ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ دعائے قنوت میں جو ابتدائی الفاظ ہیں وہ سارے اسی کے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذاب ربک بالکفار ملحق۔ تو وہ ساری کی ساری جو دعائے قنوت ہے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو اصل میں موڈز آف ورشپ جو ہیں ان سب کا وہ اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد جو رسومات ہیں، رسومات جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ رسومات 3 انسان کی زندگی کے ایونٹس ہیں جن میں سے ہر انسان گزرتا ہے۔ پہلا اس کی آمد، ہر انسان اس دنیا میں آتا ہے، یہ اس کی آمد ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا ڈپارچر۔ کوئی فقیر ہو، بادشاہ ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اس کا اس کی ایک دنیا میں ایک آمد ہے، ایک اس کی روانگی ہے۔ آمد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیدائش، اور روانگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے درمیان میں ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں سے ہر جو بھی سویلائز سوسائٹی ہے اس کا ہر فرد اس میں سے گزرتا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شادی۔ اب یہ 3 ایونٹ جو ہیں وہ ہر سوسائٹی میں ان کا کوئی نہ کوئی وجود ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ ان کی
سیلیبریشنز ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ آمد پر، بچے کی آمد پر ہر سوسائٹی کے لوگ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہر سوسائٹی میں جو ڈسپوزل آف دا ڈیڈ باڈی ہے اس کا کوئی نہ کوئی انداز ہے، اور شادی بیاہ کا بھی کوئی نہ کوئی دستور ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہے جس کو اپنایا جاتا ہے۔ رسومات سے مراد کیا ہے کہ ان 3 ایونٹس پر جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہو وہی کی جائے، نہ اس پر کوئی اضافہ کیا جائے اور نہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اب پیدائش میں جو مسنون ایونٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے اذان دینا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد عقیقہ، اور اگر میل چائلڈ ہے تو ختنہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسنون ہے کہ جن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر یہ تو ریگولر ہیں، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کچھ اور ہیں کہ اس کے فلاں چیز کا صدقہ جو ہے وہ دیا جائے، فلاں چیز کا ایسا کیا جائے۔ یہ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر کیٹیگرائز کر دیے گئے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ اس کے بعد جو ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ سنت غیر موقدہ کی ہے، اس کی نفل کی ہے، اور پھر سنت موقدہ میں بھی بعض وہ ہیں کہ جو فقہا کے نزدیک تقریباً واجب کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس میں سب کا عنوان کیا ہے؟ اکارڈنگ ٹو سنہ۔ اسی طرح جو موت کا ایونٹ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو جلد از جلد اس کو دفن کرنے کا بندوبست کیا جائے، ٹھیک؟ پھر یہ کہ اس کو غسل دیا جائے، دفن کرنے سے پہلے غسل دیا جائے اور اس کو کفن پہنایا جائے، اور پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، ٹھیک ہے؟ نماز جنازہ کیا ہے؟ وہ اجتماعی طور پر ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور، یعنی سب لوگ مل کر اکٹھے ہو کر نماز کی نیت باندھ کر، ہے وہ دعا ہی لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نماز کی نیت باندھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو، میری والدہ کو، میرے والد کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو تو بخش دے۔ تو ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست پیش کرتا ہے، لیکن سب کے سب اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اس دعا کو ری ایمفیسائز کرنے کے لیے، اس میں وزن ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر ایک دعا کی جاتی ہے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، آخری دعا، اس میں خاص طور پر جو دعا ہے وہ مغفرت کی دعا کے ساتھ کیا ہے کہ اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا اجرہ، کہ اللہ ہمیں اس کے بعد فتنے میں مبتلا نہ کر۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جائیدادوں کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اور پھر کیا کیا معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان سب کے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جس کا جتنا تعلق ہوگا مرنے والے کے ساتھ، وہ اپنی آخری سانس تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے گا، لیکن جو فارمل دعا ہے وہ قبر پر دعا کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ پھر درمیان میں معاملہ آتا ہے شادی کا۔ شادی کے 2 ایونٹس جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں، صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ ایک نکاح ہے اور دوسرا ولیمہ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ اب فقہا نے ہر چیز جو ہے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ واجب کے درجے میں ہے، کیا چیز فرض کے درجے میں ہے، کون سے ارکان ہیں، کون سی ایڈیشنل چیزیں ہیں۔ نکاح کے ارکان جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب کیا ہے؟ اجازت، یعنی ایک فریق جو ہے وہ عام طور پر لڑکی سے اجازت طلب کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی وکیل مقرر ہوتا ہے، وہ وکیل جو ہے اپنے 2 گواہوں کے ساتھ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض کرا دوں؟ اگر پوچھنے والا والد ہو تو پھر وہ خاموش بھی رہے تو کافی ہے، لیکن اگر پوچھنے والا وکیل جو ہے وہ والد نہ ہو تو پھر لڑکی کا منہ سے ہاں کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب یہ نوٹ کیجئے گا،
یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے فقہا کی کتنی محنتیں اس پر لگی ہیں، کتنی گفتگویں ان کی ہوئی ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے انہوں نے سارٹ آؤٹ کی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ضروری ہے، اتنی رعایت ہے، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، اس کی آگے پابندی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نکاح ہے، یہ اجازت ہو گئی۔ اور اس کے بعد پھر نکاح پڑھانے والا جو ہے وہ جو مرد ہے یا جو بھی بعد والا ہے اس سے کہے گا کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح، فلاں کی بیٹی فلاں کا نکاح تم سے اتنے حق مہر کے عوض اس کی وکیل کی اجازت سے کر دیا۔ یعنی یہ ماضی کے، یہ بھی فقہا کی محنتیں ہیں نا، کہ پریزنٹ ٹینس میں نہیں کہیں گے آپ، پاسٹ ٹینس میں کہیں گے۔ فرق کیا ہے؟ میں تمہارا نکاح اس سے کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر کے کرتا ہوں، تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے نا، وہ نہیں۔ تو پاسٹ ٹینس میں کہنا ضروری ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح تم سے کر دیا، تم نے قبول کیا۔ اور اگر وہ ماضی کے صیغے میں کہے کہ میں نے قبول کیا تب نکاح ہوتا ہے، اور اگر وہ ماضی کے صیغے میں نہ کہے کہ میں قبول کرتا ہوں تو ٹیکنیکلی وہ نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ پھر وہی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس والی بات آ گئی نا۔ تو یہ فقہا کی جو محنتیں ہیں، وی مسٹ اپریشیٹ دیم، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خامیوں، ظاہر انسان ہے، کوئی مسئلہ ان سے شاید غلط بھی ہو گیا ہو، لیکن ان کی محنت کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نکاح ہے۔ اس کے بعد ولیمہ ہے۔ ولیمہ کیا ہے؟ یہ مرد کی طرف سے سیلیبریشن ہے، یہ عورت کی طرف سے سیلیبریشن نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہمارے دین میں نظام ہے وہ کیا ہے کہ خاتون جو ہے وہ اپنا وہ گھر چھوڑ کر جس میں اس نے 20 سال 25 سال گزارے، جہاں اس کے لیے محبت بھی ہے، الفت بھی ہے، شفقت بھی ہے، وہ اپنا وہ گھر چھوڑ کر ایک اور گھر کو آباد کرنے کے لیے، جس کو فارسی میں خانہ کہتے ہیں، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آتی ہے۔ گھر یہاں آباد ہوتا ہے، وہاں آباد نہیں ہوتا۔ یعنی اگر آپ سمپلی اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ خانہ، ہم کہتے ہیں نا شادی خانہ آبادی، تو خانہ آبادی کہاں ہوتی ہے؟ وہ مرد کا گھر آباد ہوتا ہے۔ تو عورت کے جو اس کا والدین کا گھر تھا اس میں سے تو آبادی مائنس ہوتی ہے، ایک فرد جو ہے اس گھر میں سے مائنس ہو جاتا ہے، اور یہی وہ ڈپارچر ہے، سینس آف ڈپارچر، کہ جو آنکھوں میں سے پانی نکالتا ہے۔ یعنی یہ ایک سینس آف ڈپارچر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز دی ہے انسان کو۔ آپ ایک مکان کرائے پہ لیں، اس میں 10 سال آپ رہیں، اس کے بعد آپ اپنا گھر بنا لیں، تو ڈیپ انسائڈ تو خوشی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا گھر دے دیا ہے، میں اس گھر میں موو ہو رہا ہوں۔ اس کے باوجود وہ کرائے کا گھر چھوڑتے ہوئے آپ کی آنکھیں گیلی ہوتی ہیں، یہ سینس آف ڈپارچر ہے۔ تو والدین اپنی ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہوتے ہیں، خاتون جو ہے وہ اپنے گھر میں جا رہی ہوتی ہے جس کو وہ ان دا لانگ رن اپنا گھر سمجھے گی، لیکن اس گھر کو سوچتے ہوئے، اس گھر کو چھوڑتے ہوئے بہرحال والدین بھی آپ دیدہ ہوتے ہیں اور وہ بچی بھی آپ دیدہ ہوتی ہے۔ دس از دا سینس آف ڈپارچر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صاحبزادی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ جدھر آپ تشریف لائیں، تو آپ تشریف لے گئے تو ان کا بیٹا بہت سخت بیمار تھا، تو انہوں نے حضور کی گود میں دیا اور حضور صحابہ کرام کے پاس اس کو لے کے آئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ہاتھوں کے اندر بچے کی جان نکل گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے ایک قطرہ جو ہے بچے کے چہرے پر گرا۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا کہ حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ تو وہ شفقت ہے جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ہماری زبانیں وہی کہیں گی جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ سینس آف ڈپارچر، یہ بڑی ایک قیمتی شے ہے۔ تو لیکن گھر یہاں آباد ہوتا ہے، لہذا سیلیبریشن جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور یہ سیلیبریشن جو ہے یہ ولیمہ ہے۔ اچھا، اب ولیمہ جو ہے اصل میں کیا ہے کہ ایک خوشی کا موقع ہے، گھر آباد ہوا ہے تو اپنے دوستوں کو بلا کر کچھ کھلاؤ، اپنے دوستوں کو بلا کر کچھ کھلاؤ۔ اور ایسی ایسی خوبصورت احادیث ہیں کہ انسان جو ہے اشش کر اٹھتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر
تم شادی کرو تو اپنے دوستوں کو بلا کر کھانا کھلاؤ. اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ کھانا کھلا سکے تو ایک ایک کھجور کھلا کر رخصت کر دے. یہ جو نکاح کے موقع پر یہ چھوارے جو بانٹے جاتے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں یہ اسی حدیث کا ایک ایکسپریشن ہے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو صرف چھوارے بانٹے جائیں گے اور پھر اس کے بعد 2,000 2,500 پر ہیڈ جو ہے وہ کھانا کھلایا جائے گا. یہ ہماری انوویشنز ہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اپنی حیثیت کے مطابق بے شک کھلایا جائے جو بھی کھلائے، لیکن اس میں لوگوں کی دل آزاری نہ ہو. یعنی آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسی محفل میں وہ جو سرو کرنے والے ویٹرز ہوتے ہیں اور جو شامیانے لگانے والے اور کرسیاں بچھانے والے جو کارکن ہوتے ہیں وہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے یعنی اس طرح پیسہ بہانا ان کے دل کو دکھانے والی بات ہے. یہ پسندیدہ شے نہیں ہے. اگرچہ اپنے دوستوں کو احباب کو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مرضی کھلائیں، اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے. تو یہ ولیمہ ہے. ہاں آپ نے مزید فرمایا کہ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، پہلے فرمایا کہ ایک بکری ذبح کر کے اور اپنے دوستوں کو کھلا دو. یہ نہ ہو تو ایک ایک کھجور کھلا کر رخصت کر دو. اور ایک حدیث یا اسی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو تم سب اپنا اپنا کھانا لے کر اپنے بھائی کے ہاں چلے جایا کرو اور مل کے بیٹھ کے کھا لیا کرو. یہ اس کی طرف سے ولیمہ ہو جائے گا. یعنی ولیمے کی تاکید ہے، لیکن کہاں ہے؟ یہاں نہیں ہے. تو لڑکی والوں کے گھر سے ایک ان کی بچی لے کے جانا اور پھر ان کے ہاتھوں سے کھانے چھین چھین کے کھانا، یہ بڑی کبھی حرکت ہے جس کا ہمیں سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. یعنی ولیمے کی تاکید ہے، اس کو کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور لاجک کیا ہے کہ کھانا ان کے ہاں بنتا نہیں، کھانا یہاں بنتا ہے. یہاں کھانا آبادی ہوتی ہے اور اس کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ رسومات ہیں. اس کے بعد آئلی نظام یہ آپ کو ملے گا احادیث میں اور فقہ کی کتابوں میں کتاب النکاح کے عنوان سے. ہمارے دین میں سب سے زیادہ جو احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ اسی کے بارے میں ملتے ہیں، آئلی نظام کے بارے میں. یعنی آپ قرآن مجید میں اگر پڑھیں تو سورہ بقرہ ہو، سورۃ النساء ہو، پھر سورہ طلاق ہو، سورہ تحریم ہو، یعنی پوری 3 4 رکوع جو ہیں وہ ایک طلاق کے موضوع پر آپ کو مل جاتے ہیں. حالانکہ طلاق جو ہے یہ کوئی یوزول نارمل ایونٹ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایک ان ہیلدی، ان ہیپی، ان پلیزنٹ انسیڈنٹ ہے. لیکن چونکہ بہرحال انسیڈنٹ ہے، ہمارے دین میں اس کی پروویژن ہے، لہذا اس میں جو نارمل چیزیں ہیں ان کو تو بیان کیا ہی گیا ہے، جو ایب نارملٹیز ہیں ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر معاشی نظام یا معاشی تعلیمات ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ اصل میں چند نواحی پر مشتمل ہے. نواحی کیا ہے؟ یہ نہیں سے بنا ہے. نہیں کے معنی روکنا. نواحی وہ چیزیں کہلاتی ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے. تو ہمارے دین میں کاروبار بڑا ہی ایک ہیلدی وے آف لائف ہے، لیکن اس پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں، اخلاقی بھی ہیں اور اسلامی بھی ہیں. اخلاقی کیا ہیں؟ جھوٹ نہ بولو، چیٹنگ نہ کرو، 2 نمبری نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہمارے دل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہی سے پہلے بھی آپ نے کبھی سودا بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولا، اور اگر اپنے مال میں کوئی نقص ہے تو نقص بتا کر بیچا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاقی تعلیمات. اس کے بعد پھر معاشی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے خصوصی احکام ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا. حدیث ہے کہ من احتکر الطعام 40 لیلۃ فقط بری من اللہ و بری اللہ منہ. جس نے 40 روز تک کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ کیا لوٹ مار کرنے کے لیے تاکہ مہنگی ہو جائے تو بیچوں،
تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ کافر مرے یا مسلمان مرے، اتنی سختی ہے۔ پھر اس میں ایک بہت بڑی چیز جس کو منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، یعنی سودی لین دین سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب سودی لین دین جو ہے وہ کاروبار کے بہت قریب ہے، یعنی بہت سے لوگ جو ہے وہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ لو جی ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے، اس سے ایک گھر بناتا ہے اور گھر کرائے پہ دے دیتا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ کروڑ روپیہ بینک میں رکھ دیتا ہے اور وہاں سے وہ منتھلی بیسس پر وہ انٹرسٹ لیتا رہتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جو شاید ہم پر وحی ہوئی ہے اور ہم نے بڑا کوئی نقطہ نکالا ہے، نہیں، قرآن مجید میں یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار بھی تو سود سے ملتا جلتا ہے، سود بھی تو کاروبار سے ملتا جلتا ہے۔ جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کو مزید آپ یوں سمجھیں کہ بنیادی نیچر کے اعتبار سے ہم سب مرد ایک جیسے ہیں اور ساری کی ساری عورتیں جو وہ ایک جیسی ہیں۔ عمر کے اعتبار سے کوئی بوڑھی عورت ہوگی، کوئی جوان عورت ہوگی، لیکن جو ہم عمر عورتیں ہیں وہ اس اعتبار سے بھی آئیڈینٹیکل ہیں۔ تو بیوی اور بہن وہ ہر اعتبار سے آئیڈینٹیکل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہن کو حرام کر دیا ہے۔ اس پر کوئی بحث کرنے پہ آئے کہ جی بتائیں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بہن کو حرام کر دیا۔ وہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاخت، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ 5ویں پارے میں چلی جاتی ہے والمحصنات من النساء، اور تمام جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، جس چیز کو وہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے اور جس چیز کو وہ حلال کر دے کہہ دے وہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہن کو حرام کر دیا۔ اب کسی کو اپنی بہن کتنی اچھی لگتی ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ہی ول نیور تھنک اباؤٹ اٹ، بلکہ یوں سمجھیے کہ آج کل ہمارے ہاں یعنی 2 الفاظ بڑے کامن ہیں جو جس کی طرف ہم آ رہے ہیں سیکولرزم کی طرف، اس نے پروموٹ کیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میچ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی دونوں جو ہیں وہ میچ ہونے چاہیے، زیادہ میاں بیوی کے درمیان کلچر کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اب آپ غور کیجئے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک نوجوان ہے کہ جس کے والدین فوت ہو گئے، اس کی ایک جوان بہن بھی ہے۔ اب وہ اپنے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے اور اپنی بہن کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ کئی پرپوزلز آئیں، کوئی اس کو پسند نہیں آئے، کسی کو یہ پسند نہیں آئے، لیکن فار نو ریزن اینڈ فار نو مومنٹ ہی ایور تھنکس کہ کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے یہ میرے لیے حرام کر دیا، لہذا شادی تو بہت دور کی بات ہے، شادی کی خیال سے، شادی کی نیت سے میں نے دیکھنا بھی نہیں اور اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ معاشی تعلیمات ہوں گی۔ پھر ریاستی معاملات جو ہیں، حکومتی معاملات، اس میں قرآن مجید کی آپ کو 2 آیات مل جاتی ہیں کہ جن میں بس ڈائریکٹو پرنسپل ہے۔ یہ پہلی آیت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف آگے کوئی قانون سازی نہ کرو، اور دوسری امرہم شورا بینہم، سورہ شورا کی آیت ہے کہ ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے ریاستی معاملات۔ مذہب کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ جو ہم ابھی پڑھیں گے ریلیجن، اس کا اردو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے کہ ہماری جو پرانا مذہبی لٹریچر ہے، ہمارا دینی لٹریچر ہے، اس لٹریچر کے اندر ہماری جو مختلف فقہ ہیں ان کو مذاہب سے تعبیر کیا جاتا ہے، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی وغیرہ۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان فقہوں کے اندر پورا کا پورا دین زیر بحث آیا ہے، لیکن عنوانات کیا ہیں؟ کتاب النکاح، کتاب البیوع، معاشی نظام کو کہتے ہیں، معاشی تعلیمات کو، اور کتاب الامارہ، یعنی مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے نا، امیر المومنین، اس کے اعتبار سے کتاب الامارہ۔ اب آتے ہیں جی سیکولرزم کی طرف۔
اب جیسا کہ اس کے لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک لفظ کیا ہے؟ ازم. ازم کے معنی کیا ہے؟ نظریہ حیات، وے آف لائف. جیسے کمیونزم، کیپٹلزم، سوشلزم، فاشزم، نظریہ حیات کو کہتے ہیں ازم. مونوتھیزم توحید کو کہتے ہیں، مورزم وحدت الوجود کو کہتے ہیں. دوسرا لفظ ہے سیکولر. سیکولر کے معنی ہے آکسفورڈ میں ورڈلی. ناٹ ریلیجس اور اسپرچل. ورلڈلی یعنی اس دنیا سے متعلق، کسی اور جہان سے متعلق نہیں. یعنی آخرت کیا ہے؟ وہ ادر دین دس ورلڈ ہے نا. تو سیکولر کیا ہے؟ آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ورلڈلی اس جہان سے متعلق، اس دنیا سے متعلق، اور ناٹ ریلیجس اور اسپرچل، ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ. لیکن جب یہی لفظ ورب بن کے آتا ہے ٹو سیکولرائز، تو پھر اس کے معنی ورلڈلی کے نہیں ہے، پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ بالکل میں آکسفورڈ ڈکشنری سے آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. پھر ہے ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ٹو ریڈیوس the role of religion in morality and education. To reduce the role of religion in morality and education. morality جانتے ہیں کیا ہوتی ہے جی؟ اخلاقیات تو ترجمہ ہو گیا نا. معنی کیا ہے اس کے؟ یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ what is right and what is wrong. morality کہتے ہیں to decide what's right and what's wrong, what's permissible and what is not, what's legal and what's illegal, right? what is genuine and ingenuine. یعنی یہ ساری مختلف اصطلاحات استعمال کرنے. خلاصہ کیا ہے؟ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، لہذا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ کہلاتا ہے morality. تو ایجوکیشن کو ذرا ایک طرف رکھ کے دیکھیں. ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality کیا مطلب ہوا؟ یہ فیصلے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا پرمیسیبل ہے، کیا پرمیسیبل نہیں ہے، یہ فیصلہ مذہب کی روشنی میں نہیں کیا جائے گا. یہ فیصلہ کسی اور سورس سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ جو پھر ڈیموکریسی میں جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی. اور جو کمیونسٹ سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. یعنی وہ تو پھر آگے ڈیٹیلز ہیں ساری، لیکن خلاصہ سب کا کیا ہے کہ اس کی جو سورس ہے وہ ریلیجن سے اس کو چھڑایا جائے گا. ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان morality اینڈ ایجوکیشن. پھر سیکولرزم پورا کا پورا لفظ جو ہے، ہاں بلکہ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں پہلے ریلیجن کی تعریف کو نوٹ کر لیں کہ آکسفورڈ نے ریلیجن کو کیسے ڈیفائن کیا ہے. 2 ایڈیشن میرے سامنے تھے آکسفورڈ ڈکشنری کے. سن 1960 کا ایڈیشن، اس میں تعریف تھی، وہ بھی نوٹ کر لیں آپ. بلیف in the existence of a supernatural
ruling power comma creator and controller of the universe. Of the universe who has given man a spiritual nature. Spiritual nature which continues to exist. میں اوپر چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو پیچھے والوں کو. which continues to exist after death of the body. بلیف ریلیجن سن 1960 کے ایڈیشن میں آکسفورڈ ڈکشنری کے بلیف ان دا ایگزسٹنس آف اے سپر نیچرل رولنگ پاور comma creator and controller of the universe comma who has given man a spiritual nature which continues to exist after death of the body. ہاں جی یہ اسلام کی تعریف ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کون کون سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی تعریف ہے اور کون سمجھتا ہے کہ اسلام کی تعریف نہیں؟ کون سمجھتا ہے کہ اسلام کی تعریف؟ غور سے پڑھیں. اور مجھے جواب دیں کہ از اللہ اے پاور؟ کیا اللہ تعالیٰ طاقت ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے. دیکھیے کیسے چھپا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سارا کا سارا تصور جو ہے پھر جس کو برٹن رسل نے ایک نام دیا کیپٹل این کے ساتھ نیچر لکھ کر، یہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اس کو علامہ اقبال نے ڈیفائن کیا نا ابلیس کی مجلس شورا کے پہلے شعر میں، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیائے دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یہ تصور کیا ہے کہ میٹر از ایٹرنل، میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میٹر جو ہے اور اس کے جو سبسٹنس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یہ ایٹرنل ہیں. اور یہ ساری کائنات جو وجود میں آئی ہے ان ایٹمز کے ایکشنز اور ریئیکشنز کا نتیجہ ہے کہ جو ایٹم، دو ایٹم ایک خاص طریقے سے جب ملیں گے تو ایک تیسرا کمپاؤنڈ پیدا ہوگا، پھر اس کا ریئیکشن ہوگا تو پھر ایک اور چیز ہوگی، پھر ان کا ریئیکشن ہوگا تو اور ہوگی. تو یہ سب کیا ہے؟ عناصر کا عمل اور رد عمل، بیچ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملحدانہ تصور ہے. تو اللہ تعالیٰ، لیکن بظاہر پڑھنے سے ایک نظر میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے. لیکن بس صرف یہ نقطہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ طاقت نہیں، وہ ایک طاقتور ہستی ہے، پرسونیفائڈ بینگ ہے. جب بھی کوئی پرسن ہوگا، کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا تو اس میں یس بھی ہوگا اور نو بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی؟ شاباش بھی ملے گی اور کنڈیم بھی کیا جائے گا، جو انعام بھی دے گا اور سزا بھی دے گا. ہمارے دور میں ایف ایس سی کے انگریزی کے یعنی اس میں سلیبس میں آئنسٹائن کا ایک مضمون ہوا کرتا تھا، ورلڈ ایز آئی سی اٹ. تو اس میں آئنسٹائن کہتا ہے کہ اس کائنات کو پڑھ کر، اس کائنات کو اسٹڈی کر کے، اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے
کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قوت کار فرما ہے. تو میں تو کم سے کم بہت خوش ہوا کہ لو جی آئنسٹائن بھی اللہ کو مان گیا. لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ who punishes and rewards his creatures. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تو انکار کر دیا اس نے. نیچر کو مانا, ایک پار کو مانا کہ ایک بہت بڑی طاقت کار فرما ہے, لیکن اللہ تعالیٰ طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک طاقتور ہستی ہے, اس کا اختیار ہے. اس نے اپنے ارادے سے, یعنی آپ سے آپ نہیں یہ کائنات پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ کے ارادے سے پیدا ہوئی. یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا وہ تصور جو ہم بحیثیت مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا, فیصلہ کیا, اس نے کہا ہو جا, کن فیکون, تو یہ کائنات وجود میں آ گئی. آپ سے آپ نہیں بنی. لیکن چونکہ اس میں یعنی جو ایک اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کا شک پڑتا ہے, لہذا 1995 کے ایڈیشن کو جب میں نے دیکھا, وہ بھی میرے ساتھ تھا, میرے پاس تھا باقاعدہ, تو میں نے کوئی محنت نہیں کی کہ میں لائبریری میں جا کے تو سارے ایڈیشن دیکھتا. اس میں انہوں نے یہ ڈیفینیشن نکال دی. ہاں سوری, اس ڈیفینیشن کے بعد سیمی کولن ڈال کر ایک اور ڈیفینیشن تھی, وہ تو خالص عیسائیت سے متعلق تھی. پھر ایک ڈیفینیشن تھی رولنگ پاور آف ونز لائف, رولنگ پیشن آف ونز لائف. لیکن 1995 کے ایڈیشن میں وہ بڑی تعریف جو تھی وہ تو انہوں نے غائب کر دی, اور اس کو امینڈ کر دیا 1995 میں. امینڈمنٹ کیا تھی؟ کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. یعنی 1960 میں تھا رولنگ پیشن آف ونز لائف, اس کو بھی چینج کر دیا کنٹرولنگ انفلوئنس آف این انڈیویجول. ان دونوں میں کیا فرق؟ وہ ہے فرق کہ ایک ہی چیز تو بھائی ہے فرق؟ کوئی کیا فرق ہے؟ پیشن کہاں سے آتا ہے؟ پیشن ہمیشہ اندر سے اٹھتا ہے, اس کا اوریجن انسان کا دل ہوتا ہے, اور کنٹرول یہ کیا اشارہ کر رہا ہے؟ باہر سے. یہ اصل میں فرائڈ نے جو تصور دیا ہے کہ مذہب کا انسان کے اندر کوئی وجود نہیں ہے, یہ باہر سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے. یعنی یہاں کیا تھا؟ رولنگ پیشن آف ونز لائف. یہ ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی تعریف ہے. واقعتاً ہمارا دین وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر جب ایمان پیدا ہو جائے تو پھر ایک پیشن کی طرح جو ہے وہ انسان میں سے نکلتا ہے, جسے سورہ حجرات میں کہا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہ ہیں کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر کسی شک میں نہیں پڑتے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون. دعویٰ ایمان میں سچے صرف یہی لوگ ہیں. یہ اب 1995 ہے. بلیف that laws and education belief that laws and education should be based on facts and science. Facts and science, etc., rather than religion. Belief that laws and education should be based on facts and science, etc., rather than religion. یہ ماننا کہ قوانین, اب یہ قوانین وہ کیا ہے جو سیکولرائز میں تھا نا, موریلٹی, اس کی جگہ یہاں پر ایک پورا
قوانین کا لفظ آ گیا کہ قانون سازی وہ فیکٹس اور سائنس پر ہونی چاہیے، نہ کہ ایجوکیشن پر۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں گا کہ امریکہ کی عظیم اکثریت عیسائیوں پر مشتمل ہے اور بائبل میں بھی شراب حرام ہے، لیکن امریکہ میں پچھلی صدی میں ایک ایکٹ آیا تھا جسے کہتے ہیں پروہیبیشن ایکٹ، جس کے تحت شراب امریکہ میں بین ہو گئی تھی۔ لیکن پارلیمنٹ نے بین کی تھی، لیکن پارلیمنٹ کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریفرنس جاتا ہے جس پر پارلیمنٹ بحث کر کے قانون سازی کرتی ہے۔ تو وہ ریفرنس کیا تھا؟ بائبل نہیں تھا، وہ تھی فیکٹس اینڈ فگرز۔ فیکٹس اینڈ فگرز کہ شراب سے ہر سال اتنے حادثات ہوتے ہیں، اتنی اموات واقع ہوتی ہیں، اتنے ٹاپ سیکرٹس لیک ہو جاتے ہیں، پولیس پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، ہاسپٹلز پر اتنا برڈن بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ فیزیبل نہیں ہمارے لیے، سو اٹ شوڈ بی بینڈ۔ پارلیمنٹ میں سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھی تو انہوں نے اگری کیا کہ یس ایسی چیز کو بین ہونا چاہیے، بین کر دی۔ اگرچہ کیونکہ یہ ایڈکشن والی چیز ہے، چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، چھوڑ نہیں سکے، لہذا پارلیمنٹ کو اپنا وہ ایکٹ واپس لینا پڑا اور پھر دوبارہ شراب جو ہے وہ بین ہو گئی۔ اب پابندیاں ہیں کہ شراب پی کر آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، اور وہ کبھی آپ امریکہ میں دیکھیں تو رات کے وقت جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ ایکسرسائز کروا رہی ہوتی ہے، کسی کو لائن پر چلوا کے دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا چلتا ہے، اگر لڑکھڑا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے شراب پی رکھی ہے۔ پھر فردر ٹیسٹ بھی جا کے اس سے کر لیں گے، بلڈ وغیرہ کو ٹیسٹ کر کے، لیکن آن روڈ ٹیسٹ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ پہلے تو پیچھے سے پولیس والا اس کو اسیس کرتا ہے کہ یہ اپنی لین کو مینٹین نہیں کر رہا، اس کو روکے گا، پھر اس کو چلا کے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں، لیکن بہرحال آن دی ہول انہوں نے اس کو بین نہیں کیا، وہ بین واپس لے لیا۔ تو فیکٹس اینڈ فگرز، اس پر قانون سازی مذہب کے ریفرنس سے نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ laws should be based on facts and science rather than religion۔ اب آئیں جو اس کا زیادہ اہم پہلو ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ اس کا کیا مطلب؟ سیگریگیٹڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، یعنی ہمارے ذہن میں جب یہ سیگریگیٹڈ کا لفظ آتا ہے یہ کو ایجوکیشن کے مقابلے میں آتا ہے، لیکن عام طور پر جب یہ سیکولرزم کے ریفرنس سے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں مسلمان اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں، پڑھائیں۔ عیسائی اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہتا ہے، چرچ میں پڑھائے۔ ہندو اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہتا ہے، مندر میں پڑھائے یا گھر میں پڑھائیں۔ لیکن جو اسکول سسٹم ہے جس میں سے ملک کا ہر بچہ لازماً گزرے گا لازمی تعلیم ایکٹ کے تحت، اس میں مذہب کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا۔ بلیف دیٹ لاس، اب لاس کو چھوڑتے ہیں، آپ نے پڑھ لیا، ڈائریکٹ جائیں ایجوکیشن۔ بلیف that education should be based on facts and science etc۔ فیکٹ کسے کہتے ہیں؟ اردو ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ فیکٹ کا؟ حقائق۔ مراد کیا ہے؟ what is real and what is unreal، یہی ہوتا ہے نا حقائق۔ اب ریئل کیا ہے؟ یہ بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ what in my opinion is real۔ تو سائنٹیفک ڈیفینیشن ریئل کی کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ کے 5 سینسز میں آئے، یا وہ ریئل ہے، جو آپ کے 5 سینسز میں آئے وہ ریئل ہے، آپ آنکھ سے دیکھ سکیں، کان سے سن سکیں، ہاتھ سے چھو سکیں، ناک سے سونگھ سکیں یا زبان سے اس کا ٹیسٹ کر سکیں، تو وہ ریئل ہے۔ اور جو ان 5 سینسز کی گرفت میں نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں، وہ ان ریئل ہے۔ یہی ہوا نا؟ اس میں ایک بات اور ایڈ کر دیں کہ اگرچہ ڈائریکٹلی آپ ان کو اپنے 5 سینسز میں کی گرفت میں نہ لا سکیں، لیکن اگر 5 سینسز سے آپ ویریفائی بھی کر لیں تو بھی ٹھیک۔ اب سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، آپ ابھی اپنے فون آن کر کے اور وائی فائی کلک کریں تو وہاں پر کیا ہوگا، آپ کو بہت سی آپشن مل جائیں گی کہ یہاں پر وائی فائی کی ریز جو ہیں فلانے انٹرنیٹ کی بھی ہیں، فلاں کی بھی ہیں، فلاں کی بھی ہیں، فلاں کی بھی ہیں۔ تو ویریفائی ہو گیا نا کہ یہاں پر ویوز موجود ہیں، اگرچہ نہ ہم ان کو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ اسمیل کر سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔
تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہ بھی ریالٹی ایک دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سائنس کلیم کرتی ہے کہ ہر طرف الیکٹرو میگنیٹک ویوز پھیلی ہوئی ہوتی، لیکن نظر نہیں آتی، سنائی بھی نہیں دیتی اور سب کچھ نہیں. لیکن آپ ٹی وی کا بٹن آن کرتے ہیں تو ایک دم آپ 10,000 کلومیٹر کے فاصلے سے ڈائریکٹ امریکہ سے ٹرانسمیشن دیکھ لیتے ہیں، وچ ویریفائز کہ یس کوئی تو ہے نا جس کے ذریعے سے میرا ٹیلی ویژن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، یا میرے فون کی گھنٹی بجی اور میں نے آپ کی کال لے لی تو میرا فون آپ کے فون سے کنیکٹ ہو گیا تھرو واٹ؟ تھرو انویزیبل ویوز، تو کنفرم ہو گیا. پھر اس میں ایک اور لفظ ہے ایٹسٹرا. یہ ایٹسٹرا کیا ہے کہ وہ چیز کہ جو سائنٹیفک میتھڈ سے پروو ہو جائے وہ بھی ریئل ہے. مثلا میتھمیٹکس جو ہے اس کو سائنس نے اپروو کیا ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک اور پرفیکٹ میتھڈ ہے، جو چیز میتھمیٹیکلی ثابت ہو جائے وہ بھی ریئل ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ سب نے ایف ایس سی میں ایک ایکویشن پڑھی تھی آئنسٹائن کی، یاد ہے؟ یہ اس کی مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کرے گا تو وہ انرجی میں کنورٹ ہوئے گا، اور انرجی کا میگنیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ماس اور لائٹ کی سپیڈ ریز ٹو دی پاور 2. اگر اس کو آپ دیں گے تو اتنی اس کی میگنیٹیوڈ ہوگی اس کی انرجی کی. آپ سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگ اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اگرچہ ہم نے اس کو ویریفائی کر کے نہیں دیکھا، اس لیے کہ کوئی چیز ہم ویلوسٹی آف لائٹ سے موو کر کے دیکھ ہی نہیں سکے، لیکن ہمارا سائنٹیفک میتھڈ پر یقین ہے کہ جو اگر میتھمیٹکس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے ٹائم انفینٹ ہو جائے گا، اس کے لیے ڈسٹینس زیرو ہو جائے گا، ویلوسٹی ان لمیٹڈ ہو جائے گی، تو ہم مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیلیف اس پر ہے. یہ ہے سیکولرزم. بیلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion. اب آئیے اس کا کنورس کہ ہم سب لوگ جنہوں نے فزکس پڑھی، ہمارا فزکس پر بلیف ہے کہ نہیں؟ سچی بات بتائیں نا. We all believe in this equation. کیا ہمارا اتنا سا بلیف بھی اللہ پر ہے؟ کیوں نہیں؟ جتنا ہمارا بلیف اس ایکویشن پر ہے E=mc²، اتنا بلیف ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہے؟ سچی بات کیا نہیں ہے؟ کیا اتنا سا بلیف بھی ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، عبداللہ کے بیٹے، آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے، کہ اللہ کے رسول ہونے پر ہے؟ نہیں ہے. یہ ہے اصل پرابلم جس کے لیے یہ موضوع جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اسلام اینڈ سیکولرزم نہیں، اصل میں یہ کیا ہے؟ اسلام ورسز سیکولرزم. اور اب شاید آپ کی سمجھ میں علامہ اقبال کا وہ شعر آئے گا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہاں مدرسہ سے مراد دینی مدرسہ نہیں ہے، یہ اسکول کا اردو ترجمہ ہے مدرسہ. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور اکبر الآبادی کا اپنا مخصوص انداز کہ یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے لڑکوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. چپ کر کے کالج کھول دیتا اور وہاں پر یہ تعلیم دیتا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا. ٹھیک ہے نا؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو کمال کیا ہے کہ کہا کیا گیا کہ جی تمہیں مذہبی آزادی ہے، یعنی اصولی طور پر کیا کہا گیا کہ سیکولرزم میں مذہبی آزادی ہے. یہ آپ نے سنا ہوا نا اس کے بارے میں ڈیفینیشن.
We don't mind whether when someone believes in God or he doesn't. He believes in one God, 10 gods or 1,000 gods. We don't mind. لیکن جو یہ کیا ہے، یہ لاز کی سطح پر کہہ رہے ہیں کہ مذہبی آزادی ہوگی، لیکن نظام تعلیم کے ذریعے سے چپ کے کیا انجیکشن لگا رہے ہیں، مائنڈ سیٹ میں ایسی تبدیلی لا رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی شخص اللہ کو مان ہی نہیں سکتا۔ مانے گا بھی صحیح تو صرف عقیدے، وہ لکھا میں نے عقیدہ، عقائد، عقیدے کے درجے میں مانے گا کہ ایک پوٹلی ذہن میں ہوگی کہ جی میرا عقیدہ یہ ہے، میں مسلمان ہوں لہذا میرے عقائد یہ ہیں، لیکن لفظ عقیدہ ہٹا کر بلیف کا لفظ استعمال کریں۔ بلیف کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بلیو می، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھ پر ایمان لاؤ نہیں ہوتا، یعنی مجھ پر یقین رکھو، مجھ پر ٹرسٹ کرو۔ تو ہمارا اصل بلیف کیا ہے؟ یعنی جو شخص بھی اسکول میں گیا اور اس نے سیکولر ایجوکیشن حاصل کی، جتنی زیادہ حاصل کر لی، سمجھ لے کہ یہ بیماری، یہ وائرس سیکولرزم کا اس کے اندر چلا گیا۔ پھر اصل میں طلباء کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت طلباء وہ ہوتے ہیں اس نظام تعلیم میں پڑھنے والے جو صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں اور پاس ہو کر وہ کتابیں بھی پھینک دیتے ہیں اور اپنے ذہن میں بھی جو کچھ یاد کیا ہوتا ہے اس کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان بچ جاتا ہے۔ سب سے انسان کی قیمتی پونجی کیا ہے؟ ایمان۔ اور ہم پچھلی لیکچر میں جان چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ ایمان کیا ہے بھلا؟ جی، ایمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا ہے اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خوش قسمت ہے وہ طلباء جو اس نظام تعلیم میں سے پڑھیں بغیر سمجھے اور پاس ہو کر سب کچھ نکال کے پھینک۔ لیکن علم کے اعتبار سے اصل طالب علم کون سا ہے؟ جو بات کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اور اگر یہ بات اس کی سمجھدانی میں چلی گئی کہ وہ چیز کہ جو حواس خمسہ سے ویریفائی نہیں ہو سکتی اور سائنٹیفک میتھڈ سے پروو نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جتنا کوئی شخص واقعتاً سمجھ کر یہ تعلیم حاصل کرے گا، ناؤ ہی از ان ڈینجر۔ اس میں پھر دو قسم کے لوگ ہیں، یعنی ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، جن کی فیملی بیک گراؤنڈ بڑی سٹرونگ ہے، خاندانی روایات بڑی سٹرونگ ہیں، والدین کا کہنا ماننا، والدین کے ساتھ اونچی آواز سے نہ بولنا، یہ ان کا کیا ہے؟ ان کا کلچر ہے۔ تو اب ایک کلچر جس کے اندر بڑوں کا احترام، بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، یہ کلچر ہے، وہ بچ جاتے ہیں کہ اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ پر بلیو نہیں کرتا، نماز روزے پر بلیو نہیں کرتا، لیکن اس کے والدہ نے کہا بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، تو خواہ بغیر وضو کے ہی صحیح اس نے نماز پڑھ لی۔ اب دین کے جو اعمال ہیں ان کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ کوئی اگر بے دلی سے بھی نماز پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ایمان اور یقین پیدا کر دیتا ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن جو ہو بھی ذہین اور پھر یہ سیکولر تعلیم جو ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے، تو پھر وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا، قرآن مجید کو بھی نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا رسول نہیں مانتا، اور کھل کر کہتا ہے کہ I was born with no religion، اور حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے دیندار لوگوں کو۔ ریلیجن از دا اوپیم آف دا ماسز، عام جو بھیڑ بکریوں جیسے جو عوام الناس ہیں، یہ مذہب ان کا ہے، یہ ہم سمجھدار لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ کیا ہے جو آپ کو سمجھانے کی بات مقصود ہے کہ وہ جو میں نے ابتدا میں کہا نا کہ ایک کنٹروورسی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سیکولرزم کی گنجائش ہے، بعض کہتے ہیں کہ سیکولرزم میں اسلام کی گنجائش ہے۔ مثلا ہندوستان کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول سیکولرزم میں ہے، جو جب تک کانگریس کی حکومت رہی تو ہندو اگرچہ جتنا اندر سے متعصب ہے، کم سے کم قانونی سطح پر کانگریس نے سیکولرزم کو رائج رکھا۔ اب کیا ہوا؟ مودی صاحب آ گئے اور ہندوازم جو ہے وہ سیکولرزم سے باہر نکل آیا۔ اب کیا ہے؟ اب مسلمانوں کی شامت وہاں پر آ رہی ہے، اور دن بدن آنے والے دن جو ہیں وہ ٹف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے خیال میں سیکولرزم کے اندر ان میں عافیت ہے، لیکن
جیسا میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام کی اصل جنگ سیکولرزم کے ساتھ ہے۔ آپ تاریخ کے اندر بھی نوٹ کریں، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اگر آپ گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو وہ بھی سیکولر مائنڈڈ لوگ تھے، قریش بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری تو انہیں بڑی اچھی لگتی تھی، انہیں کوئی کنسرن نہیں تھا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کی روشنی میں یہ اعلان کر دیا کہ تمہارا رب اللہ ہے، اب وہ دشمن ہو گئے، اس لیے کہ ان کی سرداری کو قرآن مجید نے آ کر چیلنج کر دیا پہلی ہی آیت کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالق تو وہ مانتے تھے لیکن مالک نہیں مانتے تھے۔ تو جب یہ وائرس انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں داخل ہو جائے تو پھر وہ نہ اللہ کو مان سکتا ہے اور نہ ریلیجن کو مان سکتا ہے، دین کو مان سکتا ہے، بلکہ اب وہ خالص میٹیریل سوچ ہوگی اس کی۔ کہ وہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کی کتاب میں، وہ بایو کیمسٹری کی کتاب میں، پرنسپلز آف بایو کیمسٹری پڑھتے ہوں گے اب بھی شاید، تو اب پتہ اس میں وہ شعر لکھا ہوا ہے کہ نہیں، ان کے آغاز میں شعر لکھا ہوا ہوتا تھا ٹائٹل پر، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، ابھی ہے، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، کہ ایٹمز جو ہیں ان سے، ان کے آپس میں ریئیکشنز ہوتے ہیں، مختلف ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں، چینجز آتی ہیں جس سے لائف وجود میں آ جاتی ہے، یعنی فرام ان آرگینک ٹو آرگینک کیا ہے، یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے جس کے تحت ان آرگینک کا سفر ہوتا ہے ٹورڈز آرگینک، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی عناصر کا پریشان ہونا، یعنی جب وہ ان آرڈر ہو جاتے ہیں تو لائف وجود میں آ جاتی ہے، اور جب وہ ان کا آرڈر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ یعنی زندگی اور موت کی سیکولر ڈیفینیشن ہے، جبکہ ہماری ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرماتا ہے اور موت سے دوچار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود، اور یہ ہر طرف ظاہر ہوگی، ایک تو نظریات کی سطح پر ظاہر ہوگی، زندگی اور موت کا تصور، اس کائنات کا تصور، میرے اپنے مرنے کا تصور، میرے جینے کا تصور، اس کا ایک ریلیجس یعنی ورژن ہوگا، اور اسی کا ایک سیکولر ورژن ہوگا۔ پھر کوئی شخص جو ہے وہ نظریاتی طور پر اگرچہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دین پر عمل بھی کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی کرتا ہے، تو پھر صرف اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ایسا فرمایا اور اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا، وہ دلیل مانگتا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی، میں نماز کیوں پڑھوں، میں روزہ کیوں رکھوں، میں حج کیوں کروں، میں زکوٰۃ کیوں دوں، یہ کیوں جو ہے یہ بھی اسی وائرس کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کے لیے جس نے سبمٹ کر دیا اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مختلف سٹیجز پر انسان کے سامنے آئیں گی کہ انسان جو ہے وہ پھر اسی میں ایک سٹیپ اور آپ کو بتا دوں، کئی سٹیپس ہوں گے، جب آپ کو یہ مضمون سمجھ میں آئے گا تو پھر خود آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دو ریفرنسز صرف دوں گا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن آگے کیا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب جو سیکولر اس کی یعنی یوں سمجھیے کہ مینیفیسٹیشن ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ میں پوچھوں گا کہ یہ دن الصراط المستقیم کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو سیکولر آدمی مجھے کہے گا کہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ اچھا، اب جو زیادہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے والا ہے وہ یہ نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ راستہ دکھا، مجھے وہ راہ سجھا جس پر چل کر میں تجھے راضی کر کے تجھ سے انعام لے لوں۔ اب انعام میں ایک چیز پوشیدہ ہے نا، یعنی ویج اور ہوتی ہے اور انعام اور ہوتا ہے، سیلری اور ہوتی ہے اور انعام اور ہوتا ہے۔ تو سیلری کیا ہوتی ہے، وہ تو آپ کے ورک کی ریکمپنسیشن ہے نا، لیکن یہاں انعام کا ذکر ہے تو انسان وہ ڈیپتھ میں جائے گا، وہ کہے گا اچھا 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 انعام۔ اب وہ انعام کیا ہے، یعنی انسان مجبور ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے ذہن میں پکچرائز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو کسی ان نون نمبر سے بھی کال آئے گی نا
تو آپ بات کرتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک ہوائی سا خاکہ کال کرنے والے کا ضرور بنائیں گے، خواہ وہ اپوزٹ سیکس سے متعلق کی نہ ہو۔ اتنی انسان کی یہ بڑی کمزوری ہے۔ تو قیامت کا بھی ہم کوئی نہ کوئی نقشہ کھینچتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا، ابھی کمپیوٹر نہیں آیا تھا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ اچھا وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں ایک شخص کی 60-70 سال کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور نیت بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا بڑا اعمال نامہ ہوگا، اور وزن اعمال جو ہے وہ کتنی بڑی تکڑی ہوگی، کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں وہ رجسٹر کے رجسٹر جو ہے وہ لا کر تولے جائیں گے۔ لیکن اب کمپیوٹر نے کام آسان کر دیا، اور اب ہم کیا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی سافٹ اعمال نامہ ہوگا، کوئی USB ہوگی، کوئی دھاگا ہوگا، یا وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کمپیوٹر کو فیڈ ہو جائے گا، اور پھر کمپیوٹر پر LCD پر میرا رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ یعنی اگر رزلٹ ڈسپلے ہو گیا کہ میرے 50% نیک اعمال ہیں، 51%، تو پھر سیدھا میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور اگر ڈسپلے ہو گیا کہ وہ لیس دین 50% ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ لیکن احادیث بات کی تصدیق نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال نہ ہو۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن میں 70 دفعہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصل چیز جو قیامت کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ وہ مغفرت ہے، مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فارگیونیس، ٹھیک ہے نا؟ آتا ہے حدیث میں کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرے گا کہ یا اللہ تو میرا حساب لے۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو میں تجھے ویسے ہی بخش دیتا ہوں۔ کہے گا نہیں تو میرا حساب لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینا شروع کرے گا، تو پہلے ہی آئٹم پر وہ فیل ہو جائے گا۔ وہ پنجابی کا محاورہ نا، حساب ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر جب حساب ہے تو پھر تو پائی کا حساب ہوگا نا، پھر تو مجھے ایک ناخن کا بھی حساب دینا ہے، اور ایک بال کا بھی حساب دینا ہے، آنکھ کا بھی حساب ہے، کان کا بھی حساب ہے، اور کوئی مرد آنکھ کے حساب میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوگی تو وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ لیولز ہیں۔ پہلا لیول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کا انکار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو تو مانے گا، لیکن مانے گا کس انداز میں؟ وہ سیکولر انداز، ایک پاور مانے گا، یہ ایک سٹیپ آگے ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کو ایک ہستی مانے گا، پھر وہ ریلیکٹنٹ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں، پھر کوئی ریلیکٹنٹ ہوگا قیامت کو ماننے میں کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہے، لیکن قیامت والی بات سمجھ میں نہیں آتی، رسالت والی بات سمجھ میں آتی۔ ان کو مان لیا تو پھر ان کا کہا ہوا اس پر بلائنڈلی عمل کرنا اس پر آمادہ نہیں ہوگی۔ پھر عمل کرے گا تو پھر شیطان اس کو ڈریگ کر کے لے جائے گا، اس پہ تکبر پیدا کرے گا، میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ جبکہ دین، یعنی ہم اسلام ورسز سیکولرزم پڑھ رہے ہیں نا، کہ آپ ادھر جائیں گے تو آپ کا ایک اور راستہ ہے جو کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا، اور آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ دوسرا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور جو سارے ادھر ادھر کے ازم ہیں ان سے بچا کر رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔